دوستو آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی جس کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام نینوا ہے، آپ یہیں پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا تھا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور انہوں نے آپ کو بے حد پریشان کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تو بہت جلد اللہ کا اس شہر پر عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے اور دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو ملحہ نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو بنا بتائے اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ ملحہ کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوا۔ ملحہ لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ ملحہ کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ اپنی کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا جو کافی دیر کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا پائے۔ آپ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کا پیٹ کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی ہر چیز دیکھ سکتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا انہیں اپنے منہ سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ان سے خوش ہوں وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام میرے دیے اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرمایا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ دینے کے لیے حکم دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے۔ جب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا، آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی، اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ بڑا ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر آپ یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ جس یونس کی تو بات کر رہا ہے میں وہی یونس ہوں۔
یہ سن کر غوالہ آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے حکم دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔